السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیازی نیوز 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز حسن صدیقی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان تشریف رکھتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد حافظ مدثر سخاوت صاحب۔ الحمدللہ انہوں نے BA BS مکمل کیا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم بھی یہ مکمل کر چکے ہیں اور درس نظامی ان کا جاری ہے۔ تو آج وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے والدین کے حقوق، اسی بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان سے کچھ سوالات ہم کریں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ان کا جواب دیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوستوں صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی میں بھی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کے چینل پر تشریف لایا۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ والدین کے حقوق، ہمارے ناظرین آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سوال بھی آئے تھے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آخر میں آپ سے کریں گے، تو تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں والدین کے حقوق پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات والدین کے حقوق پر کروں گا، تو میری آپ سے گزارش ہے میری بات کو سننے کے بعد اس پر عمل ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے نیاز بھائی ہیں ان کا جو چینل ہے اس کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان کی جو اچھی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذمہ لگایا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آیت کے دوسرے فقرے میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر وہ پہنچ جائیں، یعنی کہ اگر آپ کے ماں باپ موجود ہیں تو ان میں سے ایک یا دونوں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جب پہنچ جائیں تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، یعنی کہ آپ کو وہ جس طرح بھی، پہلی بات ہے کہ ماں باپ ہمیشہ انسان کا بھلا ہی سوچتے ہیں، برا تو انہوں نے کبھی کسی کا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ آپ کی جو خواہش ہے نا وہ اگر ان کو اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہ آپ تو کل کو دیکھ رہے ہو نا، وہ آپ کے پرسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کو وہ کسی بات سے منع کرتے ہیں بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ان کے آگے اف نہیں کہنا کہ امی آپ نے مجھے کیا کہہ دیا، ابو آپ نے مجھے کیا کہہ دیا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ آج آپ کو تھوڑی سی بری لگ رہی ہوں گی، حالانکہ ان میں آپ کا فائدہ انہی میں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اپنے والدین کو وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ جب وہ آپ کے ساتھ آپ چھوٹے ہوتے تھے، آپ ان کے اوپر پیشاب کر دیتے تھے، ان کی نیند خراب کرتے تھے، آپ تو مزے سے سوتے تھے، امی جان آپ کو ایک اچھی اور خوش جگہ پہ بٹھاتی تھی، اور آپ جو ہیں آپ ان کے ساتھ بڑھاپے میں کیا کرتے ہیں، ان کو ایک اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، وہاں پہ ان کی جانچ پڑتال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ان کا کوئی فکر، ان کا فاقہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، حالانکہ والدین نے تو آپ کو بچپن میں کہیں بھی نہیں تھا چھوڑا، انہوں نے تو آپ لوگوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کا مطلب دوسرے نمبر پہ تو یہ تھا کہ اف نہیں کرنا، تیسرے نمبر پہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تو چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے جو آپ نے بات کرنی ہے وہ اتنی نرم انداز سے کرنی ہے کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ میری کوئی بات ٹال رہا ہے، یا پھر ایسا کہ اس انداز سے بات کریں کہ والدین کو آپ کے ساتھ مزید پیار ہو جائے۔
تو انشاءاللہ میں مزید اس طرح کے موضوع پر انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. تو ابھی میں معذرت کرتا آپ کی بات میں نے کاٹ دی. تو سر جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. سب سے پہلا سوال کر رہے ہیں اکرام صاحب. اکرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدثر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر والدین کہیں کہ آپ یعنی کہ والدین اگر کافر ہوں، ٹھیک ہے، مسلمان نہ ہوں، تو تب بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی اطاعت پہلی بات ہے کہ ان کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. تو ان کی صرف ایک بات پہ ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکیں گے، وہ یہ کہ آپ وہ کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کافر ہو جاؤ. تو یہ ان کی بات ادھر ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، یہاں پر ان کی بات کا صاف انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ مدثر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر والدین آپ کو یہ کہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو، تب آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. لیکن اگر وہ آپ کو کسی دنیاوی کام کے لیے کہتے ہیں، والدین ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. ایسے بالکل. اچھا، دوسرا سوال جو کہ کہتی ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ اف سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر وہ مجھے کوئی کام کہیں کہ میں یہ کر دوں کہ میں ابھی نہیں کر سکتی یا میں بعد میں کر دوں گی، یہ بھی اف کے اس میں آتا ہے کہ نہیں؟ بالکل، یہ بات بھی یعنی کہ ان کے سامنے یہ ٹال مٹول کرنا یہ بھی اف کے درجے میں آتا ہے. وہ کسی کام کا آپ کو کہیں فوراً ان پر لپٹیں، فوراً جا کے ان کا کام کریں، تاکہ آپ کی ماں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرے بچوں نے یا میرے فلانے نے میری بات کو ٹالا ہے. بہت شکریہ مدثر صاحب. اچھا، آخر میں ہم آپ سے کچھ کویشچن کریں گے، ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ کے پاس آپشن صرف 2 ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 آپشن ہوں گے. اچھا، آپ سفر کر رہے ہیں جہاز کے اندر، تو آپ کے ساتھ ایک سیٹ خالی ہے، تو 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ان میں سے آپ کس کو بٹھانا چاہیں گے؟ جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب. دراصل جو میری فیلڈ ہے وہ ہے علماء والی. تو انشاءاللہ چونکہ ہمارے جو قائد ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو میں انشاءاللہ اگر ایسا کبھی مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا صاحب تیار رہیے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے، دسترخوان لگا ہوا ہو اور مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کون سا کھانا کھائیں گے؟ کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لیں، مختلف قسم کے پڑے ہیں، آپ سب سے پہلے کون سا کھانا پسند کریں گے؟ دراصل مجھے گوشت زیادہ پسند نہیں ہے، خصوصاً مرغی کا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. تو ہاں، البتہ اگر مٹن پڑا ہوا تو میں ضرور اس کو چوائس کروں. ماشاء اللہ. مدثر صاحب کی خواہش ہے کہ مٹن کھانے کی. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. آخر میں کمنٹس کیجیے گا، تاکہ ہم نے تھوڑا سا فنی ٹائپ یہ انٹرویو لیا ہے، تاکہ ہمارے ویورز جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کی کافی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ تھوڑا فنی ٹائپ بھی ہو جایا کرے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دیکھتے رہیں نیوز 2. السلام علیکم.